سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ وہ پڑھیں. وہ پڑھیں گے جتنا وہ پڑھیں گے اتنا وہ بہتر لکھیں گے. اور ضروری نہیں ہے کہ ایک پورا آرٹیکل ہی لکھا جائے. آپ جو بھی لکھتے ہیں چاہے وہ ایک لائن بھی ہے, وہ اپنے ایک لائن بھی لکھی ہے اور کہیں ڈال دی ہے, چاہے سوشل میڈیا پہ ڈال دی ہے کہ کسی اخبار میں چھپی ہے, کسی وہ کہیں نہ کہیں پڑھی جائے. السلام علیکم ایوری ون, میں ہوں آپ کی ہوسٹ معافیہ ملک. ہم اور آپ PNY کے ایک نیو شو کے ساتھ. جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں, PNY ایک ایسا ادارہ ہے جہاں ہم ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس کو ڈفرینٹ کورسز کرواتے ہیں تاکہ وہ اپنی پرسنل لائف اور اپنی پروفیشنل لائف کے ساتھ ساتھ اپنی فائنینس کو بھی بہتر بنا سکیں. اس شو کا مقصد ہی یہی ہے ہم آپ تک ایسی انفارمیشن پہنچا سکیں جو آپ کو فائدہ دے سکے اور نہ صرف آپ کی لائف میں ایک ویلیو ایڈ کر سکے بلکہ لائف کے ہر پرسپیکٹیو کے حوالے سے آپ کو گائیڈ بھی کیا جا سکے. اس شو میں کبھی ہم بات کرتے ہیں ہیلتھ سے ریلیٹڈ, کبھی ہم ایجوکیشن سے بات کرتے ہیں, کبھی ہم لٹریچر کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو آج بھی ہم لٹریچر سے ریلیٹڈ ہی بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواتی چلوں. ایم علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ پریزیڈنٹ ہیں آل پاکستان رائٹر ویلفیئر ایسوسیشن کے, اور اس کے ساتھ ساتھ آتھر بھی ہیں. ہم ان سے جانیں گے ان کی ہسٹوری کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے یہ جو لکھنے کا پروسیس ہے یہ شروع کیا, اور ماشاءاللہ ایک بہت بڑی ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ بھی ہیں, اور کن چیزوں کو یہ اپنی ایسوسیشن میں لے کر چل رہے ہیں, کس طرح کا کام یہ لوگ کر رہے ہیں. تو ان سب چیزوں کے بارے میں جانیں گے ہم سر سے. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر سب سے پہلے تو میں چاہتی ہوں آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ کس طرح سے آپ نے یہ جو اپنا لکھنے کا سفر ہے, یہ رائٹر والی سکلز ہیں, بہت سننے میں آتا ہے کہ بائی برتھ ایسی کچھ سکلز انسان میں ہوتی ہیں, تو تھوڑا سا ہمیں اس کے بارے میں بتائیں. جی بہت شکریہ معافیہ. سب سے پہلے تو آپ نے مجھے PNY کے پلیٹ فارم پہ بلایا, اس کے لیے آپ کا اور آپ کے پلیٹ فارم کا بہت شکریہ. اب نے درست کہا کہ یہ جو خدا تھا لکھنا صلاحیت ہوتی ہے, لیکن کوئی بھی صلاحیت جو ہو اس میں نکھار پیدا کرنے کے لیے آپ کو کچھ اس پہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے, لکھنا پڑتا ہے, اس پہ کچھ ورک کرنا پڑتا ہے. میں نے 2002 میں اسٹارٹ کیا تھا ویسے تو لکھنا. ایک دو آرٹیکل لکھے تھے جو مقامی اخبارات میں شائع ہوئے, لیکن اس کے بعد جو ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ تعلیمی سلسلہ تھا تو اس سلسلے کو میں پھر اس طرح جاری نہیں رکھ سکا. باقاعدہ لکھنے کا آغاز میں نے 2010 میں کیا, اور اس کے بعد پھر میں کالم نگاری سے اس کا اسٹارٹ کیا تھا. مختلف اخبارات میں کالم لکھتا تھا, اور پھر اس سلسلے کو آگے جو ہے وہ بڑھتا گیا. پھر میں ناول نگاری کی طرف گیا, افسانہ نگاری کی طرف گیا, ہارر اسٹوریز کی طرف گیا. تو ہم کچھ دوستوں نے مل کے ایک پلیٹ فارم بنایا. کچھ چونکہ ہم نئے لکھنے والے تھے تو ہمیں پتہ تھا کہ نئے لکھنے والوں کو کافی مشکلات درپیش آتی ہیں, ان کو چیزیں آگے پہنچانے میں یا کہیں چھپوانے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو ہماری بنیاد ہم نے رکھی آل پاکستان رائٹر ویلفیئر ایسوسیشن کو, جس کو پوا کے نام سے شروع. اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم جو نئے لکھنے والے ہیں نا, ان کو جو مشکلات ہیں ان کو حل کیا جائے, ان کی جو لکھا ہے اس کو آگے تک جو ہے وہ لے کے جایا جائے, اس کو پبلش کروایا جائے تاکہ وہ لوگوں تک جائے. ان کا جو محنت ہے, کیونکہ جو پرانے لکھنے والے ہوتے ہیں وہ تو آلریڈی سیٹل ہوتے ہیں. نئے لکھنے والوں کو اپنی اسپیس بنانے کے لیے کافی تکلیف ہوتی ہے, کافی ان کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسی لیے آپ کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں, جو نیو کمر ہوتے ہیں ان کے لیے مشکلات تو بالکل ایسے ہی ہے. بیسک جو ہمارا مقصد تھا وہ یہ تھا, اور پھر ہم چاہتے تھے کہ جو نئے لکھنے والے ہیں وہ سینئر سے کیسے مستفید ہوں, کس طرح ان سے سیکھیں. کیونکہ اب جو بندہ بھاولپور میں بیٹھا ہوا ہے, جو مظفر آباد میں بیٹھا ہوا ہے, جو مظفر گڑھ میں بیٹھا ہوا ہے, جو کشمیر میں بیٹھا ہوا ہے, میر پور میں بیٹھا ہوا ہے, سندھ میں بیٹھا ہوا ہے, کوئٹہ میں بیٹھا ہوا ہے, کس طرح سینئرز کو دور دراز علاقوں سے آ کے مل سکتا ہے. نہ سینئرز کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ ایک ایک بندے کو ملے. بالکل. اس کے لیے پھر ہم نے ورکشاپ کا سلسلہ شروع کیا. اس میں ہم جو ہے بڑے بڑے رائٹرز کو, صحافیوں کو, ناول نگاروں, افسانہ نگاروں, جس میں قاسم علی شاہ صاحب ہیں, موٹیویشنل اسپیکر ہیں, اس طرح جو بڑے بڑے نام ہیں ان کو بلاتے ہیں, ان کے لیکچرز رکھتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک جو نئے لکھنے والے ہیں ان کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے, پھر ان کو جو ہے وہ سینئر سے ملنے کا موقع ملتا ہے, ان کے حالات زندگی جانتے ہیں, وہ
से अपने तजुर्बात शेयर करते हैं, तो ये चीज़ें फिर उनको भी जो है ना फिर उनको अवार्ड्स दिए जाते हैं, सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं, मेडल्स दिए जाते हैं, ताकि उनको हौसला अफजाई हो। वो लोग ये चीज़ें जब अपने पसंदीदा किसी शख्सियत से वसूल करते हैं तो उनका जो मॉरल है ना वो और बढ़ जाता है, क्योंकि कहते हैं कि ये जो हमने लिखा है ना वो हमें उसका ये चीज़ वसूल हुई। बिल्कुल ज़बरदस्त, बड़ा ही अच्छा आपकी ऑर्गेनाइजेशन लेकर चल रही है। तो सर इसमें जिस तरह से आपने बताया आप डिफरेंट सीनियर सहाफ़ियों को बुलाते हैं ताकि नए स्टूडेंट्स को भी मौका मिले, तो कोई क्राइटेरिया आपने रखा हुआ है कि जो नए लिखने वाले हैं या यंगस्टर्स आपकी एसोसिएशन ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए क्या क्राइटेरिया है? जब जो ज़रा बता हम सिखाते हैं जब तो उसमें फिर हम ये तो नहीं कह सकते कि वो पहले का सीखा हो, उसमें सारे नए लोग होते हैं, लेकिन ये है कि हमने उसका ऑनलाइन फॉर्म रखा हुआ है, उसमें जब वो इतनी सारी डिटेल इन करते हैं फिर उस चीज़ को हम देखते हैं कि वाकई ये लिखने वाला है, उसकी कुछ लिखा हुआ मवाद मंगवाते हैं और फिर देखते हैं उसको मवाजना करती है हमारी टीम कि वाकई ये लिखने वाला है या ये लिख सकता है। ऐसे में हुआ ये है कि अब ना हर दूसरा बंदा लिखने वाला बन गया है। बिल्कुल, ये सोशल मीडिया है ना तो हर बंदा को बड़ा आसान हो गया, आप गूगल से कुछ सर्च करें, उसमें थोड़ा सा इधर अल्फाज डालें, कुछ निकालें और उसको बना दें। लेकिन असल जो लिखने वाले हैं ना वो वही होता है कि जो अपना खुद से चीज़ों को यानी किसी के गूगल या किसी का अब हमने ना एक किताब मुरतब की, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन 8 किताबें मुरतब कर चुका हूँ, 3 किताबें मेरी अपनी लिखी हुई हैं। तो हमने एक किताब मुरतब की वो सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे थी, उसमें हमने मुख्तलिफ मज़ामीन जब मंगवाए उसमें हमने बहुत सारे ऐसी चीज़ें लिखी, बहुत सारे ऐसे हवाले हमारे नज़र से गुजरे जो कि हकीकत में नहीं थे। लोगों ने वो राइटर्स ने वो सोशल मीडिया पे जो चीज़ें चल रही होती हैं ना जो मंसूब होते हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मंसूब है या किसी से मंसूब है, तो वहीं से यानी सोशल मीडिया से उन्होंने उठाए वो पुट की और उसको बना दी। हमारा मकसद ये है कि जो लिखने वाला उसको ये मालूमात होनी चाहिए उसके पास कि ये जो मैं लिख रहा हूँ और जो आगे भेज रहा हूँ ये ऑथेंटिक भी है या नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ एक बड़ा वो ट्रेंड चल गया, ऑनलाइन ब्लॉगिंग सिस्टम है कि हम ऑनलाइन लिख लेते हैं और हमें उसी पे ट्रस्ट है कि हम वही चीज़ कर लें, क्योंकि आजकल वो उस तरह से रह ही नहीं गया। लिखाई की भी बात करूं, पढ़ने का भी रुझान उस तरह से नहीं रह गया कि हम लाइब्रेरी में जाएं, किताबें लें और पढ़ें। हम ऑनलाइन हमारे पास PDF फाइल में आ गए तो हम इस चीज़ को लिखने का पहला असूल तो ये है कि पढ़ना है। अगर आप पढ़ते नहीं हैं तो आप लिख नहीं सकते जब तक आप पढ़ेंगे नहीं। और ये चीज़ आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया है। आप हुआ ये है कि जो लिखने वाले हैं ना वो ज़्यादा हो गए हैं और जो पढ़ने वाले हैं वो कम हो गए। बिल्कुल, अब जिनको पढ़ना चाहिए था वो लिख रहे हैं। ऐसे ही है, क्योंकि इनिशियली मेरा ख्याल है आपकी बेस बनती ही वही से है जितना आपके पास नॉलेज होगा। क्योंकि हमारे जो नए बच्चे हैं उन्होंने इतनी किताबें या इतना मटेरियल पढ़ा नहीं है, सिर्फ उनके जी एक पॉइंट हमने देखा सोशल मीडिया पे, हमने उस पर लिखना शुरू कर दिया। एक और चीज़ ऐड कर हमारे पास जब तहरीरें आती हैं ना तो ये पब्लिश करवा रहे तो उसमें मैंने एक चीज़ देखी कि जो लिखता है वो अपनी तहरीर भी नहीं पढ़ता दोबारा, यानी उसने लिखी उसने भेज दिया कि बस इसको छपवा दें, यानी उसको वो ये भी नहीं रिवाइज भी नहीं करता कि यार जो मैं लिख के भेज रहा हूँ इसको मैं खुद तो एक दफ़ा पढ़ कोई गलती या इस तरह से कोई एरर आ सकता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे पता लग रहा होता है कि बस उसने लिखी है, तहरीर लिखी और भेज दी। उसने ये नहीं कहा कि मैं दोबारा उसको देखूँ या उसमें अब मैं आर्टिकल जब लिखना स्टार्ट किया था तो मैं अपने एक आर्टिकल को दूसरे या तीसरे दिन भेजता था, 2-3 दिन में उस पर वर्क करता था, पढ़ता था, उसको बार बार पढ़ता था और जब भी पढ़ता था उसमें कुछ नई चीज़ या निकालनी पड़ती थी या कोई नई चीज़ ऐड करनी पड़ती थी। लेकिन हम इस चीज़ को ना देखते नहीं हैं, स्पेशली मैं कहूँगी जो नए बच्चे हैं ना वो इन चीज़ों को नहीं बोलते। बस ये चाहिए कि उनकी अखबार में या कहीं पर लग जाए, बस वो चाहे एक दफ़ा उनकी फ़ोटो लगनी चाहिए, बाकी वो तहरीर की खैर है जो भी। सही। तो सर एक और चीज़ बड़ी वो अहम है मेरा ख्याल है, हम लोग कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं। हालांकि कंसिस्टेंसी बड़ी ज़रूरी है। आपने भी 2010 में अगर स्टार्ट किया
آپ کو بھی ایک ٹائم لگا, اسٹرگل لگی, پھر آپ نے اپنی آرگنائزیشن بنائی, تو یہ آپ کے انگنت میں کہوں گی محنت ہے. لیکن ہمارے ہاں اب ینگسٹرس کے اندر نہ وہ پیشنس لیول ہے, نہ وہ کنسسٹنسی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ٹھہراؤ کے ساتھ, فیلیئرز آتے ہیں لیکن ہم ان فیلیئر سے ڈر کے اپنے راستے الگ کر لیتے ہیں. مجھے بھی لگتا تھا کہ میں چلا نہیں پاؤں گا یا مشکل ہوگا سروائیول کرنا, لیکن وہ الحمدللہ ہم نے چلائی بھی, اسکول لیول پہ لے کے بھی گئے, اس میں سارے دوست تھے, ایک ٹیم بھی تھی. لیکن یہ ہے کہ اگر ایک وقت تھا جب ذہن میں یہ چیزیں آئی تھی کہ یار دفعہ کریں, بس لکھ رہے ہیں اتنا ہی بہت ہے, کیونکہ پھر آپ کے کچھ نہ کچھ چیزیں ڈسٹرب ہوتی ہیں. جب آپ اس طرف آتے ہیں نا پھر آپ کا اپنا لکھنا بھی ڈسٹرب ہوتا ہے, یعنی پھر اس طرف بھی آپ کو کافی محنت کرنی پڑتی ہے. کیا وہ پھر میری جاب بھی ہے تو میں اس کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلنا تھا. لیکن پر الحمدللہ ہمت نہیں آ رہی, اور اب تو یوز ٹو ہو گا نا, اب تو یہ چیزیں اتنی محسوس نہیں ہوتی. لیکن جو نئے آپ نے سوال کیا وہ اس طرح ہے کہ جو نئے لکھنے والے ہیں نا وہ بس وہ سمجھ چاہتے ہیں کہ انہیں اگر رات کو انہوں نے لکھنا کہ تو صبح تک وہ ہر طرف وائرل ہوں, اور اگر انہوں نے صبح لکھنا شروع کیا تو رات اس طرح نہیں ہوتا. آپ وقتی طور پہ کوئی ایک چیز وائرل کر بھی لیتے ہیں, وہ آپ کا مستقل نہیں ہے. اس کے لیے یہ جو آپ لکھیں گے اور ایک وقت کے بعد جو ہے آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کو ملا ہے. سر اسپیشلی ان بچوں کے لیے کوئی میسیج آپ دینا چاہیں جو نئے لکھنے والے ہیں اور وہ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں سمجھ نہیں آتا ہم کس طرح سے کریں, تو ان کے لیے کوئی سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ وہ پڑھیں. وہ پڑھیں گے, جتنا وہ پڑھیں گے اتنا وہ بہتر لکھیں گے. اور ضروری نہیں ہے کہ ایک پورا آرٹیکل ہی لکھا جائے. آپ جو بھی لکھتے ہیں چاہے وہ ایک لائن بھی ہے, وہ آپ نے ایک لائن بھی لکھی ہے اور کہیں ڈال دی ہے, چاہے سوشل میڈیا پہ ڈال دی ہے کہ کسی اخبار میں چھپی ہے, کسی وہ کہیں نہ کہیں پڑھی جا رہی ہے. اور اگر اس میں کچھ مثبت میسج ہے تو وہ آپ کا میسج کہیں نہ, یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو لائکس اور دل والے ریئیکٹ ملیں گے تو پتہ لگے گا کہ آپ کتنے. نہیں, ہو سکتا ہے کہ پڑھنے والے نے اس چیز کو فالو کیا ہو لیکن اس پہ دل کا ریئیکٹ نہ دیا ہو, تو آپ سمجھیں کہ یار یہ تو کسی نے پڑھا نہیں. جو آپ لکھ رہے ہیں اچھا لکھ رہے ہیں, برا لکھ رہے ہیں, وہ پڑھا کہیں نہ کہیں جا رہا ہے. اب آپ کو جو ہے سوچنا ہے کہ اگر آپ اچھا لکھ رہے ہیں تو اس کے مثبت چیزیں آپ کو سامنے آئیں گی. اگر آپ اچھا نہیں لکھ رہے تو وہ پھر زیادہ دیر آپ اس پہ نہیں چل سکیں گے, بہت جلدی آپ وائنڈ اپ کی طرف چلے جائیں گے. بڑا اچھا میسیج ہے, اسپیشلی میں کہوں گی لٹریچر والے بچے جو ادب سے ریلیٹڈ ہیں یا ان کو بڑا شوق ہے لکھائی کا, تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ میسیج سر نے وہی دی ہے, اپنی جو لسننگ سکلز ہیں اور جو ریڈنگ سکلز ہیں ان کو بہتر کریں. جتنا اچھا آپ سنیں گے اور جتنا اچھا آپ پڑھیں گے اتنا ہی اچھا آپ کو یہ لکھنے میں بھی مدد دے گا. تھینک یو سو مچ سر آپ کے وقت کا, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نیو سیشن کے ساتھ. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.